بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ مجھے میری ایک دوست نے اپنے گھر دعوت پر بلایا۔ میں اس کی دعوت قبول کر کے اس کے گھر چلی گئی، لیکن جب میں اس کے گھر گئی تو اس کے گھر میں کچھ چیزیں حیران و پریشان کر دینے والی تھیں۔ پریشان کر دینے والی بات یہ تھی، جب وہ کچن میں کام کر رہی تھی تو میں بھی کچن میں چلی گئی۔ قرآن کا ایک نسخہ کچن میں پڑا دیکھا جس پر تیل کے نشانات نمایاں تھے۔ اسے بار بار جیسے گیلے ہاتھوں سے پکڑا گیا ہو۔ جب میں باغیچے میں گئی تو ایک کونے میں لگی تختی پر ایک قرآن مجید کا نسخہ پڑا تھا۔ اس کے اوراق بھی پس مردہ سے تھے۔ جب وہ مجھے اپنے کمرے میں لے کر گئی تو ایک نسخہ اس کے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر پڑا دیکھا اور ایک لاؤنج میں دیکھا۔ میں سوچ میں پڑ گئی۔ یقیناً کئی دفعہ پیٹ ہو جاتی ہوگی، بے ادبی ہوتی ہوگی۔ اسے ذرا احساس نہیں، دل میں غبار سا اٹھا، چہرہ متغیر ہو گیا۔ اس نے شاید بھانپ لیا تھا، تبھی بولی، دراصل بچے چھوٹے ہیں اور بڑا خاندان ہے۔ بے تحاشا مصروفیات میں ایک جگہ بیٹھ کر قرآن سے استفادہ کا موقع نہیں ملتا، اس لیے جگہ جگہ قرآن رکھ دیے ہیں۔ جہاں ذرا گنجائش ملتی ہے اٹھا کر پڑھ لیتی ہوں۔ دراصل باجی، مسئلے بھی تو دن میں ہزاروں طرح کے پیش آتے ہیں اور حل اسی میں ملتا ہے۔ میں کچھ نہیں سمجھ پائی۔ وہ گویا ہوئی، باجی، اللہ نے قرآن کریم میں ہر مسئلے کا حل بتایا ہے۔ یہ بات میرے ابا نے مجھے بتائی تھی۔ انہوں نے کہا، اس سے دوستی کر لو، ہر معاملے میں اس سے پوچھا کرو، یہ کتاب تمہیں جواب دے گی، تمہارا ہر مسئلہ حل کرے گی۔ بس یہی سہیلی ہے میری، اسی سے پوچھتی ہوں سب کچھ، اور یہ کتاب ہر مسئلے کا حل بتا دیتی ہے۔ کئی مسئلے تو چند آیات سے ہی سلجھ جاتے ہیں۔ ان آیات پر میں نے ریڈ مارکنگ کی ہوئی ہے۔ جب مسئلہ پیش آئے تو ان ساری آیات کو جلدی سے کنگال لیتی ہوں۔ کبھی زیادہ وقت بھی لگتا ہے اور کبھی کھولتے ہی میرے مسئلے کا حل سامنے مل جاتا ہے۔ تب میرے آنسو بہنے لگتے ہیں رب کی محبت میں۔ بس اسی لیے ان نسخوں کی یہ حالت ہے۔ مثلاً کل ہی میری نند آئی ہوئی تھی، کھانا کھلا کر کچن کی طرف جا رہی تھی کہ اس کی کچھ باتیں کانوں میں پڑی۔ غصے سے بری حالت ہوئی۔ اتنی مشقت اور پھر یہ جزا، ایسے میں کیا کروں؟ قرآن کھولا، ایک آیت سامنے تھی، برائی کو اس نیکی سے رفع کرو جو بہترین ہو۔ کل ہی اپنے لیے بندے لائی تھی، جا کر نند کو پہنا دیے۔ اس کی حالت دیکھنے والی تھی۔ وہ کچھ دیر دیکھتی رہی، پھر رو پڑی۔ میں نے اسے گلے لگا لیا، بولی، بھابھی، سسرال میں منفی ماحول نے منفی بنا دیا ہے، معاف کر دینا مجھے۔ آپ واقعی بہت اچھی بھابھی ہیں، بہنوں سے بھی بڑھ کر۔ اللہ تمہیں خوش رکھے، آباد رکھے۔ عجیب سرشاری طاری ہوئی۔ آج جب آپ آئیں تو میں کھانا بنا چکی تھی۔ دل میں خیال آیا کیسے پورا ہوگا اتنے میں۔ قرآن کھولا، لکھا تھا، اگر شکر کرو گے تو میں بڑھا دوں گا۔ میں نے پریشانی ہٹا کر شکر ادا کیا۔ فریج میں دیکھا مٹر رکھے ہیں۔ چاول نکالنے لگی کہ پڑوس سے بریانی کی ڈش آ گئی۔ میاں آفس سے آتے دلیم ساتھ لیتے آئے، یعنی اللہ نے فوراً ہی مسئلہ حل کیا، بندوبست کر دیا۔ بس باجی، ہر مشکل لمحے میں میرا رجوع اسی کی طرف ہوتا ہے۔ کووڈ میں میاں کا کام چھوٹ گیا، بڑی پریشانی ہوئی۔ قرآن کھولا تو لکھا تھا، استغفار کرو، بدلے میں تمہیں بارش بھی دوں گا اور مال اور اولاد کو بڑھاؤں گا اور باغات اور نہریں عطا کروں گا۔ میں تو حیران رہ گئی، استغفار کے اتنے بڑے فائدے۔ سب گھر والوں کو جمع کیا، ایک دوسرے سے معافی تلافی کی، پھر سوچ سوچ کر ہر اس شخص سے معافی مانگی جسے گمان تھا کہ ہم نے کوئی زیادتی کی ہوگی۔ ساتھ ہی زبان سے بھی استغفر اللہ کہتے رہے۔ سید الاستغفار کا بھی ورد رہا۔ آپ یقین جانو، 3 دن کے اندر ہی اس کے اثرات ظاہر ہوئے۔ ایک خاندان سے عرصے سے ناراضگی تھی، معافی تلافی کے بعد وہ سب گھر آئے۔ باتوں باتوں میں اس نے لیدر کمپنی کی پوسٹ خالی ہونے کا ذکر کیا۔ ان کے تجربے کی بنیاد پر 3 گنا تنخواہ اور کئی سہولیات کے ساتھ ان کی جاب پکی ہو گئی، اور ناراض لوگوں کے راضی ہونے سے جو سکون اترا اس کا تو اندازہ ہی نہیں۔ کئی برکتوں کی بارش اور خوشیوں کے باغ گویا ہاتھ آ گئے۔ وہ بہت سادگی سے قرآن کو سینے سے محبت سے لگائے بتائے جا رہی تھی اور میں شرمندہ تھی۔ آج تک قرآن سے ایسا سہیلی والا تعلق تو
نہ بنا تھا اور نہ ہی ایسی رہنمائی میسر تھی۔ اب دل کا غبار ندامت میں ڈھلا تو آنسوؤں کی صورت بہنے لگا۔ کاش قرآن کی ظاہری رکھ رکھاؤ جتنی ہی توجہ اس کی روح اور اصل پیغام پر ہم نے بھی دی ہوتی تو قرب الہی نصیب ہوتا اور دکھوں کی گٹھریاں آج اٹھائے نہ پھر رہی ہوتی۔ میں اس کتاب کو مقدس جان کر صرف اونچے سے اونچا رکھنے میں اس کے اصل پیغام سے محروم ہی رہ گئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر اس کی ہدایات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔